کہتے ہیں کہ ایک شہر ہے کلکتہ انڈیا کے اندر، وہاں پہ شاعری کا مقابلہ ہوا تو امیر خسرو کو دعوت مل گئی۔ امیر خسرو نے نظام الدین کی بارگاہ میں آ کے دعا لی۔ پہلے بچے جاب پہ جاتے، کام پہ، اسکول پہ، کالج پہ، والدین سے دعا نہیں تو تھاپڑا لے کے جاتے تھے۔ آج وہ رواج بھی ختم ہو گیا، بیٹا جا رہا ہے نہ سلام کرتا ہے، نہ واپس آتا ہے، نہ سلام۔ پہلے اللہ والوں سے جاتے، دعا کرواتے، کام کا آغاز کرتے، اللہ پاک کرم فرما دیتا۔ آپ کو نظام الدین نے دعا دی کہ حضرت امیر خسرو روانہ ہو گئے۔ جب آپ کلکتہ میں گئے، بڑے بڑے شاعر آئے، فصیح بلیغ زبان میں، فارسی میں، عربی میں، ہندی میں، ہر طرح کی شعر و شاعری کی، لیکن نظام الدین کا جس کے اوپر فیض ہو اس کا تو کوئی مقابلہ تو نہیں۔ آپ نے جب شاعری شروع کی، آپ کو پہلی پوزیشن ملی، انعامات میں سونے اور چاندی کے خچر بھر بھر کے انہوں نے دیے۔ بڑے خوش ہوئے، سونے اور چاندی کے خچر لشکر پورا لے کے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا نظام الدین گھر جاؤ گے؟ نہیں۔ نظام الدین ماں باپ کے پاس جاؤ گے؟ نہیں۔ نظام الدین بادشاہ کے دربار میں جاؤ گے؟ امیر خسرو فرمائے نہیں۔ پھر کہاں جاؤ گے؟ فرمائے جس شیخ نے دعا دی ہے پہلے اس شیخ کے آستانے پہ جاؤ۔ اب یہاں میں بات روک رہا ہوں، درمیان میں ایک اور بات کروں گا، پھر آپ کو یہ منظر پورا سمجھ آ جائے گا۔ ادھر ایک سید زادہ غریب ہو گیا تو اس کی بیٹیوں کی شادی کا وقت آ گیا تو وہ بیچارہ بھیک مانگنے کے لیے نہ دہلی میں باہر، ایک کے پاس جائے، دوسرے کے پاس جائے، تیسرے کے پاس جائے، تھوڑا ملتا، کہیں نہیں ملتا۔ آخر کار کسی نے کہا یار تو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کسی کو تاج سلطانی، کسی کو ٹکڑے در در کے، میرے مالک تیری مرضی جسے چاہے جدھر کر دے۔ اس نے کہا در در کے ٹھوکریں کھانے والے ان نظام الدین کے آستانے پہ جا، وہ سادات کو بڑا نوازتے ہیں، بڑا کرم فرماتے، ذرا ایک بار ان کے آستانے پہ تو جا۔ اب وہ سید زادہ جو ہی آستانے پہ آیا کہ میں نظام الدین کو بتاؤں گا کہ میں سید ہوں، آل رسول ہوں، غریب ہوں، تو فلاں پوری تقریر یاد کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ جو ہی نظام الدین سامنے آئے، وہ شاعر کہتا ہے نا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ آپ کا چہرہ دیکھتا ہی دیکھتا ہے، اے نورانی چہرہ، خوبصورت چہرہ، پریشان۔ اب وہ بھول گیا کہ میں سید زادہ ہوں، میں بھیک مانگنے آیا ہوں، میں ہدیہ مانگنے، سب کچھ بھول گیا۔ نظام الدین نے کہا کیوں آئے؟ حضرت آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ ٹھیک ہے، وہیں آستانے پہ رہے۔ وضو کا ٹائم ہوتا دوڑتا ہوا جاتا، نظام الدین کے لیے پانی لیا۔ کھانے کا ٹائم ہوتا دوڑتا ہوا جاتا، خواجہ نظام الدین کے لیے کھانا لیا۔ آپ کے جوتے سیدھے کرتا، آپ کے بستر کو سیدھا کرتا۔ ایک دن آپ بڑے خوش تھے، آپ نے خوشی میں کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ پھر اس نے رو کے کہا، اس نے کہا حضرت میں تو سید زادہ تھا، آل رسول تھا، حالات خراب ہوئے، آیا تھا آپ کے پاس مدد کے لیے، آپ کا چہرہ دیکھا، آپ سے عقیدت ہوئی تھی، آپ کی خدمت کرنے لگیا۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسے ہے، ٹھہرو، آج نذرانہ آئے گا، ہم تیری مدد کریں گے۔ شام ہو گئی، آپ نے نوکر کو کہا نذرانہ آیا؟ اس نے کہا نہیں آیا۔ فرمایا کل انتظار کرو۔ کل کا دن بیت گیا، فرمایا کو ہدیہ آیا؟ انہوں نے کہا جی ہدیہ بھی نہیں آیا۔ تیسرا دن آیا، فرمایا کو نذرانہ آیا؟ انہوں نے کہا آج بھی نہیں آیا۔ اب یہ سید زادہ پریشان ہے، اس نے کہا جی بیٹیاں گھر جوان اکیلی ہیں تو مجھے اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا میرے آستانے سے آج تک تو کوئی خالی نہیں گیا، تو پھر آل رسول ہے، میں تجھے خالی نہیں بھیجتا، میرے جوتے اٹھا کے لے جا۔ اہل علم کو بات سمجھ آئے، میرے جوتے۔ اب وہ بڑا پریشان ہے کہ اس جوتوں کا کیا، وہ بھی پرانے پھٹے ہوئے، کئی بار جن کے اوپر سلائی لگی ہوئی ہے، جوتوں کو میں کیا کروں گا؟ پھر دل میں خیال ہے شیخ کا حکم ہے، چلو لے جاتا ہوں۔ جیسے اس نے دونوں جوتے اٹھائے، آپ نے فرمایا دو کی ضرورت نہیں، بس ایک ہی کافی ہے۔
بڑا پریشان ہو گیا یار، 2 جوتے چلو سمجھ آتے، کباڑیا بھی لے لے گا، تو ایک جوتا میں کسے بیچوں گا؟ کہتے میں نے جوتا اٹھایا، شیخ سے اجازت لی، دہلی کے بازار میں گھومتا رہا، شرمندہ بھی تھا، کس کو کہوں کہ جوتا بیچنے والا ہوں، تو ایک جوتا کون لیتا ہے؟ اب ایک جوتے کی حکمت بھی سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ کہتا ہے تھک ہار کے میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، تو پریشان اس بات پہ تھا، جب بیٹیاں پوچھیں گی کہ شیخ کی خدمت میں گئے تھے اور شیخ نے جوتا دے کر بھیجا ہے، کہیں شیخ کی محبت کو داغ نہ لگ جائے، آستانوں سے اعتماد نہ اڑ جائے، اللہ والوں سے دوری نہ ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جنگل میں تھک ہار کے سو گیا، ادھر امیر خسرو اپنا پورا قافلہ لے کے آ رہے ہیں، ایک جنگل کے کونے میں یہ ہے، دوسرے جنگل کے کونے پہ امیر خسرو پہنچے، انہوں نے کہا تھکاوٹ زیادہ ہے، دہلی دور ہے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیا جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آرام کرنے کے لیے سوئے، امیر خسرو اٹھے، پہلے ادھر بھاگے، پھر ادھر بھاگے، پھر آگے گئے، پھر پیچھے گئے، پھر قافلے کے ہر فرد کو سونگنا شروع کر دیا۔ قافلوں نے کہا کیا ہوا نظامہ، کیا ہوا امیر خسرو؟ فرمایا بوئے مرشد می آید، مجھے جنگل سے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ۔ اب اگر کوئی بندہ کہ کیسے والوں کو مطمئن کرنا بھی ہمارا کام ہے، میڈیا پہ تو نہیں کر سکتے، یعنی صحابہ کرام فرماتے ہیں جب بھی ہمیں نبی کو تلاش کرنا پڑا، کبھی موقع ہی نہیں آیا، 1 منٹ میں تلاش کر لیتے۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا جس گلی سے نبی گزر جاتے اس گلی سے خوشبو ہی خوشبو آتی۔ نبوت کی اپنی خوشبو ہے، ولایت کی اپنی خوشبو ہے، سونگنے والا بھی کامل ہو، کامل بندہ ہو تو ایسے بندوں کو نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا حضرت تو فنا فی شے کے مقام پہ، تجھے تو ہر جگہ ویسے بھی نظام الدین نظر آتا ہے، یہ جنگل ہے، کہاں دہلی ہے، کہاں مرشد کی جو ہے خوشبو؟ فرمایا نا بوئے مرشد می آیت، مجھے مرشد کی خوشبو آ۔ انہوں نے کہا بابا ہم تھکے ہوئے، ہم تو آرام کریں گے، خود ہی اپنے مرشد کو تلاش کر۔ تلاش کرتے 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 دیکھا کہ ایک سید زادہ سویا ہوا ہے، جو ہی قریب آتے رہے خوشبو تیز ہوتی گئی، چلتے چلتے قریب آئے، سمجھ گئے اچھا یہ وجہ ہے۔ پوچھا حضرت کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا دہلی سے۔ آنکھوں میں چمک آ گئی، دہلی بہت بڑا شہر ہے، دہلی میں کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا خواجہ نظام الدین کے آستانے سے۔ خوشی سے آنسو آ گئے۔ فرمایا اچھا نظام الدین کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ اس نے سارا واقعہ سنایا، مدد مانگنے گیا۔ فرمایا پھر نظام الدین نے مدد کی، کہا ایک ٹوٹا ہوا جوتا دیا۔ فرمایا ذرا مجھے جوتا تو دکھا۔ جب جوتا دیکھا پھر فرمایا بوئے مرشد می آیت، یہ وجہ تھی خوشبو آنے کی، کیونکہ میرے مرشد کا جوتا یہاں پہ موجود ہے۔ سمجھے؟ وہ شاعر کہتا ہے نا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین یار، ہم بھی کہیں کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ سمجھے؟ دیکھتے رہے خوشی سے یہ وہ نا۔ آپ نے فرمایا جوتا بیچو گے؟ وہ سید زادہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا پرانا جوتا تم خریدو گے؟ کہا خریدوں گا۔ کہا پرانے جوتوں کی قیمت دو گے؟ کہا دوں گا۔ کہا کیسے تاجر ہو؟ ایک جوتا؟ اس نے کہا ایک ہی کافی ہے۔ نظام الدین نے بھی یہی کہا تھا ایک لے جا، ایک ہی کافی ہے، ایک ہی جوتا کافی ہے۔ اس نے کہا کتنے پیسے دے گا؟ اس نے کہا میں تجھے پیسے دکھاتا ہوں، یہ سارے سونے کے خچر تیرے، یہ چاندی تیری، یہ خچر تیرے، یہ غلام تیرے۔ اس نے کہا مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا مذاق نہیں کر رہا، تجھے اس جوتے کی قیمت کا معلوم نہیں، اگر خدا
دنیا کی ساری دولت دیتا، میں ساری دولت کو ان جوتوں کے اوپر قربان کر دیتا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آپ نے وہ جوتا لیا تے رکھا کہاں پہ؟ سمجھئیے، اس سید جو تھا وہ بغل میں لے کے گھوم رہا تھا نا، قدر والے جانتے ہیں نا، انہوں نے جوتا سر پہ رکھ کے اوپر دستار پہنے اور سیدھا دہلی میں آستانے میں حضرت آج مقابلہ جیت گیا ہوں، آپ کی دعا کا اثر ہے، آپ کی فیض کا اثر ہے۔ نظام الدین نے فرمایا ٹھیک ہے خسرو، مقابلہ جو جیتا ہے میرے لیے کچھ لائے ہو؟ میرے لیے کچھ لائے ہو؟ فرمایا جی حضرت لایا ہوں۔ کیا لائے ہو؟ امامہ اتار کے جوتا پیش کیا، فرمایا آپ کے لیے جوتا لایا ہوں۔ نظام الدین نے جب جوتا دیکھا مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا کتنے میں؟ اتنے سونے کے خچر اور اتنے سونے چاندی کے خچر دیے ہیں۔ فرمایا سودا بڑے سستے میں کیا ہے، بڑے بارے میں سودا کیا ہے۔ اب سمجھیے گا، علماء فرماتے ہیں نظام الدین کی نظر تھی کہ امیر خسرو آ رہا ہے، اس کو جوتا دیا تاکہ امیر خسرو جوتا خریدے گا، یوں سید کی مدد ہو جائے گی اور امیر خسرو کی محبت ظاہر ہو جائے گی۔ اللہ والے وہاں تک دیکھتے ہیں جہاں تک ہم نے، ورنہ کون کسی کو تحفے میں ایک جوتا دیتا ہے، وہ بھی پرانا جوتا۔